آپ حضرات کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے۔ روبرو آپ لوگوں کے سامنے کافی دنوں کے بعد آج حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، محرم الحرام کا مہینہ یقیناً حرمت والا مقدس ترین مہینہ ہے، اور ان حرمت والے مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اس ماہ مبارک میں حضرت امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے تمام رفقا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، ان کا واقعہ اسی ماہ مبارک میں ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جتنی بدعات، جتنی خرافات اور جتنی عجیب و غریب باتیں لوگوں کے درمیان آ چکی ہے، شاید اتنی باتیں کسی اور مہینے میں نہ تھی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک عمل کیا جاتا ہے جسے تعزیہ کہا جاتا ہے۔ بے شمار افراد نے بار بار مجھ سے سوال کیا کہ تعزیے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جواب یہی ہے کہ تعزیے کے بارے میں میرا کچھ بھی نہیں کہنا ہے، ہاں وہی میں کہوں گا جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے بزرگوں نے تعزیے کے بارے میں لکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو تعزیے کے مسائل ہیں ان کو عجیب رنگ دے کر لوگوں کے درمیان میں جاری کر دیا ہے، اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اور فتاووں کو تو مانا جا رہا ہے، لیکن سنی ہو کر اعلیٰ حضرت کے تعزیے کے فتاووں پر لوگوں کو اضطراب ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ آج تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی فتوے پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس پر علماء اہل سنت تسلی بخش جواب دے، مفتیان کرام جواب دے اور عوام اہل سنت کے اضطراب کو دور کرے۔ لیکن یہ تعزیے کے فتوے پر ایسا کیا ہو گیا ہے کہ سنیوں کو بھی اعتراض ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے بلکہ بات کچھ اور ہے جسے چھپایا جا رہا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں امام اہل سنت نے تعزیے کے بارے میں ایک رسالہ 1321 میں ہجری میں تصنیف فرمایا۔ ہندوستان میں تعزیہ داری اور بیان شہادت کے احکام سے متعلق بلند پایا فوائد۔ لیکن اب محترم ناظرین حضرات، آپ بہت غور سے دیکھیں، میرے ہاتھ میں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 جو مرکز اہل سنت پوربندر امام احمد رضا روڈ گجرات سے چھپی ہوئی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں۔ آپ اس کتاب کو دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ 24 نمبر کی جلد ہے، آپ یہاں پر اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اس میں آپ کو وہ رسالہ بھی دکھاتا ہوں جو مسئلہ نمبر 220 سے لے کر 227 تک کا ہے، وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ عظیم فتویٰ ہے جسے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تصنیف فرمایا ہے۔ آئیے سوال دیکھتے ہیں۔ سوال کیا کیا گیا، کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ تعزیہ داری کا حکم کیا ہے۔ اب امام اہل سنت جو جواب ارشاد فرماتے ہیں، آپ وہ جواب سنیں۔ اعلیٰ حضرت نے بالکل تعزیہ کو ناجائز و حرام لکھا ہی نہیں۔ جو آج مروجہ تعزیہ داری ہے، اعلیٰ حضرت نے اسی تعزیے کو جس میں ڈھول باجا تاشا، عورتوں کی بے پردگی، عجیب مزارات بنا دینا، گھوڑے بنا دینا، بائی والی تعزیہ، یہ بال کھلے، یہ کرنا وہ کرنا، ان تمام تعزیوں کو اعلیٰ حضرت نے ناجائز و حرام لکھا ہے۔ مروجہ یہ رائج اس سے بنا ہے۔ تو جو آج کے زمانے میں تعزیہ رائج ہے وہ حرام ہے۔ اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے
کہ کوئی ایسی بھی تعزیہ ہوگی جو جائز تو ہوگی، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی تعزیہ ہے جو جائز ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوال کے جواب میں فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 512 مسئلہ نمبر 220 سے 227 تک کا ہے۔ اب فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، تعزیے کی اصل اس قدر تھی کہ روضہ پر نور شہزادہ گلگوں قبا حسین شہید ظلم و جفا صلوات اللہ تعالی وسلام علی جدہ الکریم وعلیہ کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہ تھا کہ تصویر مکانات وغیرہ ہر جاندار کی بنانا رکھنا سب جائز، اور ایسی چیزیں کہ معظمان دین کی طرف منسوب ہو کر عظمت پیدا کریں ان کی تماثیل بنیت تبرک پاس رکھنا قطعاً جائز، جیسے صدہا سال سے طبقتاً فطبقہ ائمہ دین علماء معتقدین نالین شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بناتے اور ان کے فوائد جلیلہ و منافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں، مگر اشتباہ ہوا فتح المتعال وغیرہ کے مطالعہ کرنے سے، مگر جو حال بے خرد نے اس اصل جائز کو بالکل نیست و نابود کر کے صدہا خرافات و تراشی کے شریعت مطہرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئی۔ اول تو نفس تعزیہ میں روضہ مبارک کی نقل و ملحوظ نہ رہی، ہر جگہ نئی تراش نئی گھڑت جسے اس نقل سے کچھ علاقہ نہ نسبت، پھر کسی پر پریاں، کسی میں براق، کسی میں اور بےہدہ تمتراک، پھر کوچہ بکوچہ دشت و بدشت اشاعت غم کے لیے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازی کی شور افغنی، کوئی ان تصویروں کو جھک جھک کر سلام کر رہا ہے، کوئی مشغول طواف ہے، کوئی سجدے میں گرا ہے، کوئی ان مایا بدعات کو معاذ اللہ جلوہ گائے حضرت امام علی جدہ علیہ السلام سمجھ کر اس پر ابرک پنی سے مرادیں مانگتا، منتیں مانتا ہے، حاجت روا جانتا ہے، پھر تماشے باجے تاشے مردوں عورتوں کا راستوں کا میل ملاپ اور طرح طرح کی بےہودہ کھیل ان پر ترا ہیں، غرض عشرہ محرم الحرام کی اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ ان بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا، پھر وبال ابتداء کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا، ریا تفاخر اعلانیہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دے بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے، روٹیاں زمین پر گر رہی ہیں، رزق الہی کی بے حرمتی بے ادبی ہوتی ہے، پیسے ریتے میں زمین پر گر کر غائب ہو جاتے ہیں، مال کی اعزاز بربادی ہو رہی ہے، مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لنگر لٹا رہے ہیں۔ اب 10 دن کے پھول کھلے، تاشے بجتے چلے، طرح طرح کے کھیلوں کی دھوم، بازاری عورتوں کا ہر طرف ہجوم، شہوانی میلوں کی پوری رسوم جشن، یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کے گویا یہ بے ساختہ تصاویر بے عینی حضرات شہداء رضوان اللہ تعالی علیہم کے جنازے ہیں، کچھ نوچ اتار باقی توڑتا دفن کر دیے، یہ ہر سال اضاعت مال کے جرم و وبال جداگانہ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی صدقہ حضرات شہداء کربلا علیہم رضوان کا ہمارے بھائیوں کو نیکیوں کی توفیق بخشے اور بری باتوں سے توبہ کرے، آمین۔ اب کہ تعزیہ داری اس طریقہ نامردیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر اہل اسلام جائز طور پر حضرات شہداء کرام علیہم رضوان کی ارواح طیبہ کو ایصال ثواب کی سعادت پر اقتصار کرے تو کس قدر خوب و محبوب تھا، اور اگر نظر شوق و محبت میں
نقل روضہ انور کی حاجت تھی تو اس قدر جائز پر قناعت کرتے کہ صحیح نقل بغرض تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے، اور اشاعت غم و تصنع علم و نوحازنی و باتم کنی و دیگر امور شنعیہ و بدعات قطعیہ سے بچتے۔ اس قدر میں بھی کوئی حرج نہ تھا، مگر اس نقل میں بھی اہل بدعت سے مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ، اور آئندہ اپنی اولاد یا اہل اعتقاد کی ابتلاء بدعات کا اندیشہ ہے، اور اسی لیے حدیث میں آئے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز تہمت کی جگہوں پر نہیں ٹھہرتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ صاف صاف اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ عشرۂ محرم الحرام کے اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایتی بابرکت اور محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری بدعات، یہ ساری خرافات، یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں رائج ہو گئی ہے، اس لیے ان ساری بدعات کو ناجائز و حرام کہا گیا ہے۔ لیکن اب اگر وہی طریقے پر تعزیہ بنائی جائے، گھروں میں تبرک کی نیت سے رکھا جائے، 10 دن کے لیے باہر نہ رکھا جائے، بےہودہ باتیں نہ کی جائے، اس پہ چڑھاوے وغیرہ نہ کیے جائے، تو یہ تو ہمیشہ جائز رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو جائز لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں نے یہ عجیب سا مسئلہ اٹھا کر رکھا ہے کہ تعزیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہمیں موقف چاہیے، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے تو جائز کہا ہے تعزیے کو، لیکن اس کی صورتیں بھی تو بیان کی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن تعزیے کو ناجائز و حرام کہا ہے وہ آج ہی کے زمانے کی ہے، اس لیے سب سے زیادہ اعتراض آج ہی کے زمانے کے سنیوں کو ہو رہا ہے۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ سنی بھی اب تعزیہ بنانے لگ گئے، یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے۔ اور سنیے، لہذا روضہ اقدس حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی تصویر بھی نہ بنائے، بلکہ صرف کاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کرے اور اسے بقصد تبرک، بے آمیز منحیات، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی منحیات کے ملائے ہوئے اپنے پاس رکھے، جس طرح حرمین محترمین سے کعبہ معظمہ اور روضہ عالیہ کے نقشے آتے ہیں، یا دلائل الخیرات شریف میں قبور پر نور کے نقشے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل اس کو استعمال کیا جائے، بالکل اس کو رکھا جائے۔ بڑا واویلا لوگوں نے مچا کر رکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تعزیے کے بارے میں جو فتویٰ دیا ہے ہمیں اس کا عکس لکھا ہوا چاہیے۔ ذرا اپنے آپ کا جائزہ تو لے لیتے، نماز کے فرائض ہمیں پتہ نہیں ہے، اور تعزیہ سے اتنی زیادہ محبت ہو گئی ہے کہ تعزیے کے جلوس میں ہم ظہر بھی چھوڑ دے رہے ہیں، عصر بھی چھوڑ دے رہے ہیں، رات بھر تعزیے کے پاس بیٹھ کر محبت حسین کا دم بھرتے ہوئے ہم فجر کی نماز بھی چھوڑ دے رہے ہیں۔ امام حسین نے سجدے میں جمعہ کے دن جان دی، تو یہ امام حسین نے جب سجدے میں جان دی تو کیا امام حسین نے اسی لیے سجدے میں جان دی کہ تم تعزیے کا جلوس نکالو اور نماز چھوڑتے چلے جاؤ؟ امام حسین کے گھر کی ساری عورتیں، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ شہر بانو، ان لوگوں نے اتنے بڑے رنج و علم میں رہ کر بھی، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی انہوں نے اپنے سر سے دوپٹے کو نہیں ہٹایا۔ ظالموں نے جو کیا وہ کیا، لیکن آج نئے لباس پہن کر، نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، بلے اتراتے ہوئے، مٹلاتے ہوئے ساری عورتیں مرد کربلا جا رہے ہیں، مصنوعی کربلا۔ یہ بھی سن لیں، مصنوعی کربلا، نقلی کربلا، یہ بھی بنانا ناجائز و حرام ہے، وہاں جانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ بتاؤ، اتنے مبارک دن میں جہاں نیکیاں ہی نیکیاں کمانا ہے، اگلی شریعتوں میں محل بابرکت، محل عبادت یہ دن ٹھہرا، اور آج ہم اسے گناہ کا دن بنا لیے۔ لہٰذا میرے مسلمان بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر صرف اس طرح سے بغیر کسی نام کے پتے کے ایک میسیج ڈال دینا، یہ دیانت داری کا کام نہیں ہے، بلکہ کم از کم اعلیٰ حضرت کے فتاوے اگر پڑھنے کی اللہ توفیق دے تو یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھے جائیں۔ یہ جلد نمبر 24 ہے، اس کا صفحہ نمبر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں اور ذرا اطمینان سے دیکھیں، سکون سے پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے آپ، کسی پڑھے لکھے کے پاس
मुहर्रम के दिन बैठ जाएं, ताज़िए के लिए ना जाएं, यही फतवा समझने के लिए किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठ जाए, यकीनन आपके दिल को तसल्ली होगी। अब जब ये ताज़िया इस तरह की बकवास जारी हो गई है तो अब इसमें तो बहुत सारी बातें होती हैं कि ताज़िए पर चढ़ावा भी डाला जाता है, तो क्या इस चढ़ावे का खाना कैसा है? आइए सुनते हैं इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया। सफ़ा नंबर 524 पर आपसे सवाल किया गया। एक शख्स कहता है कि मैं ताज़िए का चढ़ा हुआ नहीं खाता हूँ, इमाम हुसैन की नियाज़ का खाता हूँ। आला हज़रत सरकार जवाब देते हैं कि जो शख्स ये कहता है वो बिल्कुल सच बात कहता है। वाकई हज़रत इमाम के नाम की नियाज़ खानी चाहिए और ताज़िया का चढ़ा हुआ खाना ना चाहिए। अगर उसके कौल का ये मतलब है कि वो ताज़िए का चढ़ा हुआ इस नियत से नहीं खाता कि वो ताज़िए का चढ़ा हुआ है, बल्कि इस नियत से खाता है कि वो इमाम की नियाज़ है, तो ये कौल गलत और बेहुदा है। ताज़िए पर चढ़ाने से हज़रत इमाम हुसैन की नियाज़ नहीं हो जाती, और अगर नियाज़ देकर चढ़ाएं या चढ़ा कर नियाज़ दिलाएं तो उसके खाने से परहेज़ करना चाहिए, और वो नियत का तफरका उसके मुफसिदा को दफ़ा ना करे। मुफसिदा इसमें है कि उसके खाने से जाहिलों की नज़र में एक अम्र नाजायज़ की वक़ात इज़्ज़त बढ़ानी या कम अज़ कम अपने आप को इस एतकाद से मुत्तहिम करना है, और दोनों बातें शनी और मज़मूम हैं, लिहाजा उसके खाने से अपने आप को बचाना ही चाहिए। अब यहाँ पर हमें आला हज़रत का फतवा बिल्कुल साफ साफ ज़ाहिर हो चुका है। अब जो लोग व्हाट्सएप पर आला हज़रत का नाम लेकर ज़बरदस्ती अहले सुन्नत व जमात के अफराद सुन्नियों का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि सुन्नियों में इस्तराब है, कैफियत है, मैं तो कहता हूँ कि भाई किसी सुन्नी को आला हज़रत के फतवे पर इस्तराब हो ही नहीं सकता। अगर वो सुन्नी है और आला हज़रत के फतवे पर, आला हज़रत की किताब पर, आला हज़रत के फ़ताए रज़विया के मसले पर इस्तराब, और उसे चाहिए कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अल्फ मर्रा, मिलियन मर्रा, 1,00,000 मरतबा, मिलियन मरतबा अपने सुन्नियत की जांच करवाए। कहीं आला हज़रत की मोहब्बत मुझे कम तो नहीं हो गई कि मैं आला हज़रत की मोहब्बत में शक करने लग गया हूँ, आला हज़रत के फतवे पर शक करने लग गया हूँ। और जो आला हज़रत के फतवे पर शक करे यकीनन उसे सुन्नियत पर और आला हज़रत की मोहब्बत पर शक ही है। लिहाजा मैंने बहुत तफसील के साथ ये बात बता दी है कि ताज़िया आला हज़रत ने जायज़ लिखी है, जायज़ है ताज़िया, आला हज़रत ने ताज़िया को जायज़ बताया है, लेकिन आला हज़रत ने उसकी सूरतें भी बताई, और आला हज़रत ने ताज़िया को नाजायज़ व हराम भी कहा है। लिहाजा मुंह खोलने से पहले चाहिए कि चंद बातों को ज़हन में रखे। अब आला हज़रत सरकार की बारगाह में एक सवाल हुआ कि माह मुहर्रमुल हराम में अनगिनत वाक़यात लोग अपने एतबार से बयान कर देते हैं, तो क्या कोई ऐसी भी किताब है कि जिसके पढ़ने का आला हज़रत ने हमें हुक्म दिया है? तो वो किताब हुज़ूर सीदी सरकार आला हज़रत ने अपने भाई अल्लामा मौलवी मोहम्मद हसन रज़ा पादरी बरकाती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है इंतखाब शहादत मा आईने क़यामत। इसके बारे में आला सरकार ने फरमाया है कि ये किताब मेरे भाई हसन की लिखी हुई है, और इसमें सारी रिवायात मौज़ूआत से पाक सही हसन रिवायतें इसके अंदर मौजूद है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि जो लोग वाक़यात करबला बयान करते हैं उन्हें चाहिए कि वो वाक़यात करबला बयान करें तो वो आईने क़यामत बयान करें। मेरे पास आईने क़यामत के दोनों नुस्खे मौजूद है। इंतखाब शहादत मा आईने क़यामत ये बहुत पुराना नुस्खा है, सबसे पहला नुस्खा। इसकी कीमत उस ज़माने में तकरीबन 2 रुपया थी और बाद में ये 10 रुपया हो गई है, और ये हाथ की किताबत का लिखा हुआ है, और ये छपा भी हुआ बरेली शरीफ का है नुस्खा। तो ये किताब अब जो जदीद एडिशन में है तो वो रिसाले हसन नाम से रज़ा एकेडमी मुंबई ने इसे शाये किया है। इसके मुरत्तबीन मौलाना मोहम्मद अफरोज़ कादरी और मौलाना मोहम्मद साकिब रज़ा कादरी है। इन लोगों ने रिसाले हसन में इसको मुरत्तब किया है। आपसे मेरी गुजारिश है कि ये रिसाले हसन जब आप लेंगे तो सफ़ा नंबर 193 पर ये किताब मौजूद है, जिसे हम और आप आईने क़यामत के नाम से जानेंगे कि आईने क़यामत वहाँ पर है। और इसके मुअल्लिफ़ आप जानते हैं, ये उसका पुराना नुस्खा है जो मैंने आपको बरेली शरीफ से जो छपा था, आप उस पुराने नुस्खे को भी सर वरक आप देख सकते हैं। तो ये दोनों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ताए रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 24, रिसाले हसन पुरानी भी रिसाले और आईने क़यामत रिसाले हसन से नई एडिशन जदीद,
اور پرانی بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں ہوائی فائرنگ کرنے والے افراد سے کہ جو من گھڑت اڑی اڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری کتابیں الحمدللہ فقیر محمد رضا مرکزی، میں مالیگاؤں کا ہی رہنے والا ہوں، میرا فون نمبر بھی آپ حضرات کے پاس موجود ہے، اسلامک معاشرہ چینل پر، یوٹیوب پر اور واٹس ایپ پر ہر جگہ موجود ہے۔ تو اگر کوئی یہ ساری کتابیں دیکھنا چاہتا ہے تو یقیناً میں یہ ساری کتابیں اسے دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں من گھڑت باتیں، الٹی سیدھی باتیں زبان پر نہ لائی جائے۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے آپ فون کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دلیل کی روشنی میں دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں کتابیں میرے سامنے موجود ہے اور میں ان تینوں کتابوں پر کیمرہ لے کر جاتا ہوں۔ آپ ان تینوں کتابوں پر غور سے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اور کوشش یہ کریں کہ آپ ان کتابوں کو دیکھیں، ان کتابوں کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح طرح سے دین و سنیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ من گھڑت باتیں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بھی عجیب و غریب باتیں کہنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں تحقیق کا دماغ، تحقیق عطا فرمائے۔ اور جس امام نے ماہ محرم الحرام میں بدعات کے لیے قربانیاں دی ختم کرنے کے لیے، اسی امام کی دن شہادت کے سب سے زیادہ بدعات کی جاتی ہے۔ میری گزارش ہے اہل علم حضرات سے کہ وہ ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔